ہم مسلمانوں کا قادیانیت سے بنیادی اختلاف کیا ہے؟ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مذہبی آزادی نہیں دینی چاہیے یا ان کو ان کی تبلیغ کا موقع نہیں دینا چاہیے؟ اور علماء کرام اس معاملے کے اندر کیوں سارے کے سارے ایک طرف ہیں، متفق ہیں؟ سادہ اور عام مثالوں کے ساتھ اس بات کو سمجھیے۔ دلائل کی دنیا میں بڑے دلائل ہیں اس بات کے کہ قادیانیوں کو کیوں نہیں اجازت دی جانی چاہیے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دلائل سے ہٹ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے تبلیغ کرنے کی، اپنا موقف دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی۔ تو عام سادہ مثالوں سے اس بات کو سمجھیے تو یہ زندگی کے اندر دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ آخر معاملہ ہے کیوں، ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ قادیانیت سے جو مسلمانوں کا اختلاف ہے وہ ان کی جیل سازی کی وجہ سے ہے۔ مثال لے لیجئے، اگر آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، وہاں پہ دو دکانیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ ایک دکان کے اندر دودھ مل رہا ہے جو بھینسوں کے باڑے سے دودھ دو کر لایا جا رہا ہے، وہاں پہ بالکل خالص ہے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی ملاوٹ والا کام نہیں ہے۔ اس کے مد مقابل دوسرا بندہ دکان کھول لیتا ہے اور وہ بھی اپنی دکان کے اوپر لکھتا ہے کہ یہ ملک شاپ ہے، لیکن وہ اس دکان کے اندر پاؤڈر کا دودھ بنا کر لوگوں کو بیچ رہا ہے۔ ایک طرف خالص دودھ ہے، دوسری طرف ملاوٹ والا دودھ ہے، نام دونوں ملک کا ہی استعمال کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا جب پتہ لگ جائے کہ یہ جو بندہ ملاوٹ والا دودھ بیچ رہا ہے وہ اصل میں دودھ ہے ہی نہیں، وہ پاؤڈر کا دودھ بیچ رہا ہے، تو اس وقت کیا یہ کہا جائے گا کہ بھائی ہر بندہ آزاد ہے، جو چاہے وہ بیچے؟ یہ بندہ اگر اصلی دودھ بیچ رہا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اور وہ والا جیلی نکلی دودھ بیچ رہا ہے، ملاوٹ والا دودھ بیچ رہا ہے، تو اس کو بھی اس کی اجازت دے دینی چاہیے۔ تو ایسا کہیں بھی کوئی عقل مند انسان یہ بات تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس بندے کو جو ملاوٹ والا اور پاؤڈر والا دودھ بنا کر لوگوں کو بیچ رہا ہے اس کو اس کی اجازت دے دینی چاہیے۔ اسی طرح کوئی بھی ادارہ ہے، کوئی بھی چیز وہ بنا رہا ہے، اگر اسی ادارے کے ہم نام کوئی دوسرا ادارہ اپنا ادارہ قائم کر کے وہاں پہ کوئی بندہ بیٹھ جاتا ہے اور اس ادارے کی پروڈکٹ کے مد مقابل اپنی ایک پروڈکٹ نکال لیتا ہے، نام بھی اسی کا استعمال کرتا ہے، تو دنیا کے اندر کیا کوئی ایسی کمپنی ہے کہ وہ اپنے مد مقابل اپنے ہی ہم نام کوئی کمپنی اس کے کھول لے اور نام بھی ان کی پروڈکٹ کا استعمال کرے؟ تو کیا وہ اس کو اجازت دے سکیں گے؟ اب ہماری سپریم کورٹ ہے، چیف جسٹس صاحب نے جو فیصلہ دیا ہے، اب انہی سے سوال کر لیا جائے کہ آپ کی سپریم کورٹ کے مد مقابل ایک بندہ بیٹھ جائے، وہ اپنی سپریم کورٹ کھول لے اور وہ کہہ لے کہ بھائی میں ہی جو ہے وہ چیف جسٹس ہوں، آج کے بعد میں فیصلے کروں گا اور میرے فیصلوں کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے۔ تو کیا جو حقیقی چیف جسٹس ہیں وہ اپنے مد مقابل دوسرا جو چیف جسٹس جیلی تو جو ہے وہ اس نے اپنی ایک کورٹ کھول لی ہے اور فیصلے کرنے لگ پڑا ہے، کیا وہ اس کو تسلیم کریں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں تسلیم کریں گے۔ یہی مسئلہ میرے بھائی ختم نبوت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم النبیین کی خود ڈیفینیشن بتائی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اب بعض اوقات یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو آئیں گے، آسمانوں سے نازل ہوں گے، تو بھائی وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیارے نبی کے بعد کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ سے پہلے کے نبی ہیں۔ آسمانوں کے اوپر ان کا اٹھایا جانا قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس کو بیان کیا ہے، اور ان کا دوبارہ سے نزول وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اندر، آپ کی حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ جو نبی ہیں وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے نبی اور رسول ہیں، بعد کے نہیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی دوسرا نبی اس کائنات کے اندر نہیں آنے والا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے قیامت تک بند کر دیا ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر دین ضابطہ حیات مکمل کر دیا ہے۔ جب ضابطہ حیات مکمل ہے تو پھر کسی نئے ضابطے کی، نئے قانون کی، نئے کتاب کی، نئے رسول کی
ضرورت ہی اس کائنات کے اندر نہیں ہے۔ تو اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے اور نام استعمال کرے اسلام کا کہ وہ مسلمان ہے، وہ اسلام پیش کر رہا ہے اور وہ جو ہے وہی خاتم النبیین ہے، وہی امام مہدی ہے، وہی عیسیٰ ہے، اور اس طرح کے دعوے کر کے لوگوں کے سامنے وہ چیز پیش کرے جو ایک جعلی پروڈکٹ ہے، اسلام کے مد مقابل وہ اسلام کا نام لے کر غلط عقیدے کو پیش کر رہا ہے، قرآن پاک کی آیات کے اندر اپنی طرف سے تحریف کر کے، تعویلیں کر کے، اپنے مطلب کا اس کے اندر مفہوم پیدا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، جعل سازی کر رہا ہے، تو یہ پھر مذہب نہیں ہے، یہ جعل سازی ہے۔ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی بھی عالم دین نے یہ کہا ہو کہ بھائی عیسائیوں کے اس ملک کے اندر تبلیغ جو ہے ان کو روکنا چاہیے یا ان کو عبادت سے روکا جائے، اگر یہودی ہیں تو ان کو روکا جائے، ہندوؤں کے جو مندر ہیں ان کو گرایا جائے، ان کو روکا جائے اپنی بات کرنے سے، اپنا موقف پیش کرنے سے، سکھ ہیں ان کو روکنا چاہیے۔ کسی بھی آدمی نے ایسا نہیں کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عیسائی جب اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے یا وہ لوگوں کے سامنے اپنا موقف پیش کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں کرسچن ہوں اور میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، یسوع مسیح جو ہیں ان کی طرف میں آپ لوگوں کو بلا رہا ہوں، وہ نام اسلام کا استعمال نہیں کر رہا۔ اسی طرح دیگر جتنے بھی مذاہب ہندو جو مذہب ہے وہ اپنے ہندوازم کی طرف بلائے گا، سکھ ازم اپنے سکھ ازم ہے جو ان کا اپنا مذہب ہے اس کی طرف بلائے گا، اور دیگر جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کی طرف بلائیں گے۔ قادیانی نام اسلام کا استعمال کرتے ہیں اور جو اسلامک ٹرمز ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فکر آخرت اور تمام تر معاملات، وہی سیم اسلام کی فلسفی کو استعمال کرتے ہیں، اور جو نبی ہے اس نبی کی جگہ اپنا وہ جو ان کا لائن کانا ہے وہ اس کو اس کی جگہ پہ رکھ کر جو آیات ہیں اور جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں ان کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو جس طرح ایک جعلی دودھ کی دکان کی اجازت نہیں ہے اوریجنل دودھ کے مقابلے میں، جس طرح کسی بھی اصلی کمپنی کے مقابلے میں ایک جعلی کمپنی اور اس کی جعلی پروڈکٹ جو اصلی کا نام استعمال کرے اس کو اجازت نہیں ہے، جس طرح ایک سپریم کورٹ کے سامنے دوسری جعلی جو سپریم کورٹ ہے اور جو جعلی چیف جسٹس اگر بیٹھ گیا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح تمام تر جتنے بھی معاملات دیگر جہاں پہ جعلی چیزوں کی، جعلی پروڈکٹ کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح اسلام کے مقابلے میں بنایا گیا جعلی مذہب جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کے بنیادی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو بیان کرنا، اس کی تبلیغ کرنے کی اجازت دینا، یہ ایک ظلم کے مترادف ہے۔ جس طرح سے اگر وہ نقلی دودھ کی ہم اجازت دے دیں گے تو ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اسی طرح سے یہ جو قادیانیت ایک جعلی مذہب بنایا گیا ہے اس کو تبلیغ کی اجازت دے دینے سے ایمان خراب ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے، یہ بات سمجھیے کہ قادیانیت کوئی بھی مذہب نہیں ہے، وہ مرتد ہیں، صرف کافر نہیں ہیں بلکہ مرتد کافر ہیں، اور وہ جعل سازی کر کے اسلامی نام استعمال کر کے، اسلامی عقائد کا نام استعمال کر کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے، علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اجازت دینا تبلیغ کی، نشر و اشاعت کی، اپنا پیغام پہنچانے کی یا قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کی ان کو اجازت دینا، یہ ایک ظلم کے مترادف ہے۔ 298 اور 298 یہی کہتا ہے کہ قادیانیت جو ہے وہ غیر مسلم ہے اور وہ اسلامک ٹرمز کا استعمال نہیں کر سکتے، وہ اسلام کی طرز کی کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے، وہ تبلیغ نہیں کر سکتے، وہ اسی لیے ہے یہ چیز۔ تو کہیں اور کی بات ادھر کو جوڑ کر اس کا موقف پیش کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ یہ بالکل درست عمل ہے، یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ قادیانیت کو تبلیغ کی اجازت دینا یہ بہت بڑے ظلم کے مترادف ہے۔ تو اس لیے یہ علماء اکرام سارے کے سارے اس بات کے اوپر
متفق ہیں اور آپ لوگوں کو اس معاملے کے اندر بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اصل بنیادی چیز کو سمجھیے تاکہ آپ کے لیے یہ عقیدہ سمجھنا بڑا آسان ہو جائے۔